شبیر دا صدقہ پڑھنا نوازا رات میں نور شہر کی بات کرو، علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو، اور نصیب اگر نہیں عشق کی دولت صاحب جناب زہرا کے لختے جگر کی بات کرو۔ پڑھنا نوازا شبیر دا صدقہ پڑھنا نوازا گل سڑے مسلمان۔ اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو مہر علی بنتا ہے، اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو غوث جلی بنتا ہے۔ اپنے مرشد نو تاکہ اپنی مرضی میں سبحان اللہ سواب دے، مرشد نہ گل نہیں کوئی نہیں۔ اماں قرآن پڑھ کے لوری دے مہر علی بنتا ہے، اماں قرآن پڑھ کے لوری دے غوث جلی بنتا ہے، اماں قرآن پڑھ کے لوری دے پیر پٹھان بنتا ہے، اماں قرآن پڑھ کے لوری دے پیر سیال بنتا ہے، اماں قرآن پڑھ کے لوری دے بابا فرید بنتا ہے، اماں قرآن پڑھ کے لوری دے کمال چشتی بنتا ہے، اماں قرآن پڑھ کے لوری دے پھر شاہ قصوری بنتا ہے، اماں قرآن پڑھ کے لوری دے تو جناب والا پیر سیال بنتا ہے۔ لیکن اس ماں کو بھی سلام جس نے تجھے قرآن سنایا، اس ماں کو بھی سلام جس نے مجھے قرآن سنایا۔ لیکن جب سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا آپ قرآن پڑھ کے لوری دیتی ہے، کبھی امام حسن بنتا ہے تو کبھی امام حسین بنتا ہے۔ پڑھنا نوازا شبیر دا صدقہ پڑھنا نوازا گل سڑے مسلمان۔ پیر طریقت خاتم شریعت عالم با عمل حضور کی بلا پیر سید جاذب حسین شاہ صاحب آپ اپنے دورانی وجدانی ایمانی اکانی عرفانی لسانی بیان سے ہمارے دلوں کو مصفیف فرمائیں گے۔ شاہ صاحب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اے ساڈا ایمانی نعرہ ہے، دب کے جواب دیا کرو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قبلہ شاہ صاحب۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند میرے ساتھ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمانوں اور جانوں کے والی شہنشاہ ذی وقار کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام احباب، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی مکرم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے لقد من اللہ کہہ کر ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اور کرم بالائے کرم ہم سب کو اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت میں قبول فرمایا، اور ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عزیز ساتھیوں کا پیار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی حاضری کے صدقہ سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ معزز سامعین، آپ احباب مختلف محافل میں آقا علیہ السلام کی
سیرت مبارکہ کے اس حوالے سے واقعات تو سنتے رہتے ہیں، احادیث مبارکہ تو سنتے رہتے ہیں، مگر کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ سرکار کا مدینہ آباد کیسے ہوا تھا؟ میرے سونے محبوب کا مدینہ طیبہ آخر آباد کیسے ہوا تھا؟ اس مبارک شہر کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ تو اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو آج آپ کو وہ سناؤں؟ تو سنیے پھر، بعثت مصطفیٰ سے، آقا علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال قبل، حضور کے آنے سے 1000 سال قبل کا یہ واقعہ ہے، 1000 سال پہلے کا۔ اور ابو سعد النشاپوری اس روایت کو لکھتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ بعثت مصطفیٰ سے 1000 سال قبل یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبا الاول۔ تبا الاول اس بادشاہ کا نام تھا، اور یہ ان چوٹی کے 5 بادشاہوں میں سے تھا جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی تھی۔ توجہ ہے، پوری دنیا پر حکمرانی کی، یہ ان چوٹی کے 5 بادشاہوں میں سے ایک۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ اس کے لشکر میں 1,33,000 صرف گھوڑے موجود تھے، اتنا بڑا لشکر اس کا تھا۔ یہ کوئی آپ کو میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ روایت ہے، اور ابو سعد النشاپوری سے لکھتے ہیں، الطبقات الکبریٰ میں بھی یہ موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 1,33,000 گھوڑے اس کے لشکر میں موجود تھے، اور 1,13,000 پیادہ سپاہی، پیدل چلنے والے سپاہی اس کے لشکر میں موجود ہوتے، اور یہ جس بھی علاقے میں جاتا، یہ ہر علاقے سے، اگر توجہ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی، ہر علاقے سے یہ بادشاہ تبا الاول 10 علماء کو اکٹھا کر لیتا ہر ایک علاقے سے، اور ان 10 علماء کو اکٹھا کر کے اپنے لشکر میں شامل کر لیتا تھا، اور یہ 10 علماء اکٹھے کرتے کرتے اس کے لشکر میں علماء کی تعداد 4000 ہو گئی، 4000 علماء۔ اب اس شخص نے، تبا الاول حمیری نے، اس نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں اور مکہ المکرمہ کو فتح کروں، مکہ کو فتح کروں۔ اور آخر اس کی طاقت اتنی تھی کہ یہ جس بھی علاقے میں جاتا تو وہاں کے لوگ اپنے علاقے سے نکل کر ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لے کر اس کا استقبال کرتے تھے، اس کی طاقت اتنی تھی۔ اس نے اب ارادہ کیا کہ میں جاؤں مکہ کو دیکھوں، اس کو فتح کروں۔ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ اس کے استقبال کے لیے نہیں آئے، اپنے گھروں سے باہر نکل کر اس کی آؤ بھگت نہیں کی، اس کو کوئی ویلکم نہیں کیا۔ اب یہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میں ہر علاقے میں جاتا ہوں، جس علاقے کو میں فتح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس علاقے کے لوگ آتے ہیں، توجہ ہے، اس علاقے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر میرا استقبال کرتے ہیں، مگر مکہ کے لوگوں نے یہ نہیں کیا۔ تو اس نے اپنے وزیر اماریس کو بلایا اور کہتا ہے کہ اماریس مجھے بتاؤ کہ یہاں کے لوگوں نے میرا استقبال کیوں نہیں کیا، مکہ کے لوگوں نے میرا استقبال کیوں نہیں کیا؟ تو اماریس نے بتایا کہ بادشاہ، یہاں پر جو سارے کے سارے مکہ کے لوگ ہیں یہ بڑے مغرور ہیں، اور غرور کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت اللہ، توجہ ہے، بیت اللہ اس گھر کا نام ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے اور ہم اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تو ان میں غرور اور تکبر اتنا ہے کہ یہ تیرے استقبال کے لیے مکہ سے باہر نکل کر نہیں آئے، ان میں غرور اتنا ہے۔ اب چونکہ بادشاہ تھا تو اسے بڑا غصہ آیا، ابھی اس نے منہ سے الفاظ ادا نہیں کیے،
مگر اس نے ذہن میں سوچا معاذ اللہ کہ میں کل جا کر اس بیت اللہ کو شہید کر دوں گا. ابھی اس نے یہ ذہن میں ارادہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوا اور اس کے کانوں سے، ناک سے اور منہ سے پیپ بہنا شروع ہو گئی. پیپ بہنا شروع ہو گئی. ابھی ارادہ کیا تھا، پیپ بہنا شروع ہو گئی. اب سارے بڑا پریشان کہ یہ بادشاہ کو اچانک سے کیا ہوا. ان 4000 علماء جو اس کے لشکر میں موجود تھے، بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ ان کو لے کے آؤ، انہیں شاید پتا ہو کہ میری بیماری کیا ہے. وہ علماء آئے اور ہر کسی نے جب ان کا چیک اپ کیا، اس بادشاہ کی نگہداشت کی، تو وہ آخر ایک نتیجے پر پہنچے اور کہنے لگے کہ بادشاہ، یہ جو تمہاری بیماری ہے یہ ہمیں آسمانی بیماری لگتی ہے، زمینی بیماری نہیں لگتی. کیونکہ اگر زمینی بیماری ہوتی تو ہم میں سے ضرور کسی کے پاس اس کا علاج ہوتا، مگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ بیماری آسمانی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، زمین سے نہیں آئی. اب بادشاہ بڑا پریشان تڑپ رہا ہے. رات کا وقت ہوا تو ان 4000 علماء میں جو ان کے سب سے بڑے عالم موجود تھے، رئیس العلماء تھے، انہوں نے بادشاہ کے وزیر کو بلایا اور کہنے لگے کہ میرے پاس بادشاہ کی بیماری کا علاج موجود ہے، مگر میری 2 شرطیں ہیں. اگر بادشاہ وہ 2 شرطیں مان لے تو تب جا کر میں بادشاہ کا علاج کروں گا، ورنہ میں علاج نہیں کروں گا. اگر آپ کی توجہ ہے تو آگے سنا. اچھا، بات یہاں پر ختم ہو گئی. اس نے پوچھا تمہاری 2 شرطیں. وزیر نے اس رئیس العلماء سے پوچھا کہ تمہاری 2 شرطیں کیا ہیں. تو اس نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جب بادشاہ کے خیمے میں موجود ہوں گا تو میری پہلی شرط یہ ہے کہ بادشاہ اور میرے علاوہ خیمے میں کوئی تیسرا موجود نہیں ہوگا. پہلی شرط میری یہ ہے. اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں بادشاہ سے جو کچھ بھی کہوں گا، جو مرضی کہوں گا، بادشاہ کو میری وہ شرط ماننی پڑے گی ہر حال میں، تب میں جا کر اس کا علاج کروں گا. وزیر نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارا پیغام بادشاہ کو دے دیتا ہوں. اب وہ بادشاہ کے پاس آیا، وزیر اماریس اس کا نام تھا، اور کہنے لگا کہ بادشاہ، وہ جو رئیس العلماء ہیں ہمارے لشکر کے اندر، ان 4000 علماء کے جو سربراہ موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آپ کی بیماری کا کوئی علاج ہے، اور یہ 2 شرطیں ہیں، اگر آپ یہ 2 شرائط مان لیں تب جا کر وہ آپ کا علاج کریں گے. بادشاہ چونکہ درد سے کرا رہا تھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے آؤ اسے. اچھا، اب اماریس جو تھے، ان کے وزیر تھے اس بادشاہ کے، وہ گئے اور جا کر اس رئیس العلماء کو لے کے آ گئے اور خود خیمے سے باہر چلے گئے، وہ جو بادشاہ کے وزیر تھے. اب پہلی شرط تو رئیس العلماء کی مکمل ہو گئی کہ خیمے میں میرے اور بادشاہ کے علاوہ کوئی اور تیسرا موجود نہیں تھا. دوسری شرط کیا تھی؟ اب وہ بادشاہ سے وہ کہتا ہے، رئیس العلماء وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ، میں تم سے ایک سوال کروں گا، صرف ایک سوال کروں گا، اگر تم نے مجھے اس کا جواب دے دیا تو اللہ پر یقین کرو مجھے تمہاری بیماری کا علاج بھی مل گیا. بادشاہ نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے. تو وہ رئیس العلماء کہنے لگے قریب ہو کر کہ بادشاہ مجھے بتاؤ کہ مکہ المکرمہ میں، توجہ ہے، وہ کہنے لگے کہ بادشاہ مجھے بتاؤ کہ مکہ میں یہ جو گھر ہے بیت اللہ، تمہارے ذہن میں اس کے متعلق تو کوئی غلط خیال نہیں آیا؟ کہیں تم نے اس کے بارے میں تو کچھ غلط نہیں سوچا؟ توجہ ہے. اب بادشاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں نے تو اظہار ہی کسی کو نہیں کیا، اور یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. بادشاہ نے کہا ہاں بالکل سوچا تھا. تو وزیر نے کہا، وزیر تو خیر باہر تھا، تو اس اماریس نے کہا، وہ جو لے کے آیا تھا، اس نے کہا بادشاہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، ابھی وہیں ٹھہرو، ابھی وہیں رکو. رئیس العلماء کہنے لگے کہ اس بیماری کا علاج جو تمہیں ہوئی اس کا علاج صرف اتنا ہے
کہ تم اس گھر کے مالک سے معافی مانگ لو، تمہارا علاج ممکن ہو جائے گا۔ وہ جو بیت اللہ کا مالک ہے، اس گھر کا جو مالک ہے، اس سے اگر تم معافی مانگ لیتے ہو تو تمہارا علاج ممکن ہو جائے گا۔ اب بادشاہ نے چونکہ بیماری کا ارادہ اس نے کیا ہوا تھا کہ مجھے یہ پریشانی ہے اور علاج کے لیے در بدر بھٹک رہا تھا، تو اس نے ابھی اللہ سے معافی کا ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے اس کو شفا عطا فرمایا۔ اس توبہ کے صدقہ سے اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کو شفا عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ بادشاہ تھا وقت کا بہت بڑا، اب اچانک جب اسے شفا ملی تو اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس رئیس العلماء سے پوچھتا ہے کہ یار، اس کعبے کا مالک اتنا طاقتور ہے، اتنا قادر مطلق ہے، اتنی قوت والا ہے کہ میں نے ابھی توبہ کا ارادہ کیا ہے اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ تو کہتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس گھر کو جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ گھر آخر دکھتا کیسا ہے، میں جا کر اس کی زیارت تو کروں۔ اگلا دن ہوا، سورج طلوع ہوا، وہ پہنچ گیا کعبہ۔ اور اب یاد رکھیے گا، پوری انسانی تاریخ کے اندر، پوری انسانی تاریخ کے اندر کعبہ پر جو پہلا غلاف چڑھایا گیا تھا وہ تبا الاول نہیں چڑھایا تھا۔ پوری تاریخ انسانی کے اندر کعبہ پر جو پہلا غلاف چڑھایا گیا، یمن سے سرخ غلاف منگوا کر وہ تبا الاول نے چڑھایا تھا۔ اب غلاف چڑھایا گیا، اس نے کعبہ کا بوسہ لیا، اور اب تبا اپنے لشکر کو لے کر اور ان 4000 علماء کو لے کر، اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو آگے سنا دیتا ہوں۔ اب یہاں سے تبا نکلا اپنے اگلے سفر کی جانب، چل پڑا، راستے میں ایک مقام پر پہنچا اور دیکھا خالی جگہ ہے، لیکن ایک پانی کی چشمہ پھوٹ رہا ہے، وہاں پر کچھ بدو پانی بھر رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور پوچھا کہ وزیر اماریس مجھے بتاؤ۔ تبا نے وزیر کو بلایا اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ، اس جگہ کو لوگ یثرب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یثرب کہتے ہیں۔ ادھر پانی کا صرف ایک چشمہ موجود ہے، بدو آتے ہیں، پانی بھر کے چلے جاتے ہیں، تو یہاں کو، اس جگہ کو فتح کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم سب صبح سویرے یہاں سے نکل جائیں اور اگلی جانب سفر کریں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، لیکن میرے بھائیوں غور کیجئے گا کہ حضور کی آمد سے بھی قبل، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آمد سے بھی قبل اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنا رکھی تھی، اور ہر نبی کو یہ بتا رکھا تھا کہ آخری دور کے اندر میرے ایک محبوب آئیں گے جن کا نام ہوگا محمد۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہی محمد ہیں جن کے صدقہ سے یہ پوری کائنات کا وجود ہے، اور سارے خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ساتھ اس رسول کو عطا فرما رکھی ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کیا کہ مالک کونین ہے گو پاس رکھتے کچھ نہیں، مالک کونین ہے گو پاس رکھتے کچھ نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ وہ رسول ہے، توجہ ہے۔ اچھا، اب جو علماء کرام موجود تھے، چونکہ اسلام تو تب آیا نہیں تھا، اسلام نے تو 1000 سال بعد آنا تھا نا، آقا علیہ السلام کے دور میں اسلام تب تھا نہیں، یہودی لوگ تھے، عیسائی لوگ تھے۔ کیا ہوتا ہے
کہ اب جو علماء کرام اس لشکر میں موجود تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، ان کو چھوڑ دیں، وہ کچھ نہیں کہتے آپ کو. انہوں نے اب یہ ارادہ کیا کہ یار یہی تو وہ جگہ ہے جہاں آخری رسول نے تشریف لے کر آنا ہے، یہی تو وہ مقام ہے جہاں محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے. تو انہوں نے ارادہ کیا کیا، انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ بادشاہ اب چاہے ہمیں قتل بھی کر دے، ہم یثرب سے باہر نہیں جائیں گے اور اس مقام پر رک کر حضور کا استقبال کریں گے. کیا معلوم محبوب ہماری زندگیوں میں تشریف لے آئیں، کیا معلوم ہمارے اولادوں کی زندگیوں میں تشریف لے آئیں. اب اگلا دن ہوا، بادشاہ کے لشکر تیار ہو گئے، سارے لشکر چلنے کے لیے تیار تھے، مگر 4000 علماء کہیں جانے کا نام نہیں لیتے. انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے. عماریس کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ یار سارے جب تیار ہو گئے ہیں تو ان 4000 کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں نہیں جاتے؟ تو عماریس نے کہا کہ بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ جس کعبے کا بادشاہ نے بوسہ لیا ہے نا، اس کعبے کا جو مالک ہے، یہ شہر اس کو نسبت ہے اس کعبے کے مالک کے محبوب کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس کائنات کا وجود ہے. تو وہ 4000 یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے سونے کا دیدار نہ کر لیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. تو بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے کیا منکر سمجھ رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خود یہاں رک کر 1 سال تک اس محبوب کریم کا انتظار کروں گا، خود یہاں رک کر. پڑاؤ ڈال لیا اس نے، اپنے سارے لشکر جمع کر لیے. اس نے کہا کہ ہم 1 سال تک یہاں رک کر محمد عربی کا استقبال کریں گے. ارادہ کر لیا. اب اس نے اپنے لشکر میں موجود مستریوں سے، مزدوروں سے کہا کہ یہاں پر 4000 گھر تعمیر کیے جائیں. 4000 گھر تعمیر ہو گئے. ہر ایک عالم کو ایک ایک گھر دیا گیا اور اپنے لشکر میں موجود ایک ایک لونڈی سے، پاک دامن خاتون سے اس ایک ایک عالم کی شادی کروائی گئی اور ہر ایک جوڑے کو ایک ایک گھر دیا گیا. یہاں سے ابتدا ہوئی میرے محبوب کے مدینہ کی، یہاں سے شہر مدینہ کی ابتدا ہوئی. اس مقام سے 1 سال گزر گیا مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف نہ لائے. ذرا غور فرمائیے کیسا وقت ہوگا کہ جب ہر کوئی آقا علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے حضور کی آمد کے استقبال کا منتظر ہے اور حضور کا منتظر ہے. 1000 سال بعد میں چونکہ حضور نے آنا تھا تو 1 سال بیتا. تو بادشاہ نے اس رئیس العلماء کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، اگر حضور تمہاری زندگیوں میں تشریف لے آئیں، تمہاری زندگی میں تشریف لے آئیں تو میرا یہ خط ان کے سپرد کر دینا، لیکن اگر تمہاری نسلوں میں تشریف لے آئیں تو میرا یہ خط نسل در نسل چلاتے جانا. لیکن میری تم سے یہ گزارش ہے کہ اس خط کو کھول کر نہ دیکھنا. کیوں؟ کیونکہ اس خط کے اندر میرے وہ راز ہوں گے جو میں نے صرف، میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے محبوب کو بتاؤں. اس خط کے اندر میرے وہ راز ہوں گے. اچھا خیر، اب بادشاہ نے خط لکھ کے دے دیا اس رئیس العلماء کو. اب اگر آپ کا ذوق اس موقع پر اجازت دے تو وہ خط آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس خط میں لکھا کیا ہوا تھا. اس میں لکھا تھا پہلی لائن، صلی اللہ علیہ، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اللہ کا سلام ہو. پھر لکھتا ہے اما بعد، حضور یہ سارے کے سارے لوگ گواہ ہو جائیں کہ میں ایمان لے آیا آپ پر اور اس کتاب پر جو آپ پر نازل
اور اللہ کے تمام ملائکہ پر اور اس شریعت پر جو آقا علیہ السلام آپ تشریف لے کر آئیں گے تو وہ شریعت لائیں گے. اور حضور میری یہ خواہش ہے، دست بستہ گزارش ہے کہ حضور مجھے اپنی آمد سے بھی قبل والی امتوں میں شامل فرما لیجئے. اور حضور میری ایک خواہش اور بھی ہے کہ قیامت کے دن حضور مجھے بھول نہ جائیے گا. میں ان سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ حضور قیامت کے دن میری شفاعت کا ذمہ آپ کے سپرد ہوگا. میری دلی خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن جب مجھے کوئی جاننے والا نہ ہو تو حضور قیامت کے دن یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ حضور قیامت کے دن آپ مجھے اپنی کالی کملی میں چھپا لیجئے گا. اس نے یہ خط لکھ دیا اور خط کو بند کر کے اس رئیس العلماء کو دے دیا اور ایک گھر اور تعمیر کروایا جو ڈبل سٹوری گھر تھا، 2 منزلہ گھر تھا. اور اس نے اس رئیس العلماء سے کہا کہ اس گھر کے اندر تم رہو گے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ وہ رسول جب بھی تشریف لے آئے یہ گھر خصوص بالخصوص میں نے ان کے لیے بنوایا ہے، تو وہ رسول جب بھی تشریف لائیں وہ اس گھر کے مالک ہوں گے. بادشاہ وہاں سے چلا گیا خط دے کر. اب میرے بھائیوں 1000 سال کا عرصہ بیت گیا، زمانہ چلتا رہا، حضور کی تشریف آوری ہو گئی، سونے محبوب مکہ مکرمہ میں پیدا ہو گئے. اب وہ وقت آیا کہ جب آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی تھی. توجہ ہے، بھرپور توجہ رکھیے گا. مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی تھی تو ان کے ذہن میں خیال آیا، مدینہ والوں کے، ابو ایوب انصاری موجود ہیں اس کانفرنس کے اندر، اس میٹنگ کے اندر، حضور کے باقی جلیل القدر صحابی موجود ہیں. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ محبوب کے مدینہ پہنچنے سے قبل یہ خط ان کے سپرد کر دیا جائے، یہ خط ان کو دے دیا جائے تاکہ آقا علیہ السلام کو علم ہو کہ حضور نے اس طرح تشریف لانا ہے اور طبع کا خط اپنے پاس رکھنا ہے. لیکن کیا معلوم تھا کہ آقا علیہ السلام تو پہلے سے ہی سب کچھ جانتے ہیں. انہوں نے اپنے اندر سے، مدینہ والوں نے، حضور کے صحابہ نے اپنے اندر سے ایک انصاری کو طلب کیا جس کا نام تھا ابو لیلہ. کیا نام تھا؟ ابو لیلہ. ان کو اس نے طلب کیا اور کہا کہ ابو لیلہ یہ خط حضور کے مدینہ پہنچنے سے قبل ان کے سپرد کر دینا. اب ابو لیلہ کون ہے؟ ابھی حضور کا کلمہ شریف نہیں پڑھا، پوری زندگی میں کبھی حسن کا شاہکار نہیں دیکھا، کبھی آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی، مگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا. حضور کا خط لیا جو طبع الاول نے لکھا تھا اور وہ خط لے کر چل پڑے مکہ المکرمہ کی جانب. دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک جگہ پر اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. اب ابو لیلہ آخر میں جا کر بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام، میرے بھائیوں اب ذرا منظر ذہن میں لائیے. آقا علیہ السلام مجلس میں موجود ہیں، سارے صحابہ کرام ایسے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ابو لیلہ نے کبھی حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی. آخر میں جا کر ابو لیلہ بیٹھ گئے. مجلس ختم ہوئی تو حضور نے، صحابہ کرام چونکہ سامنے بیٹھے تھے اور آخر پر ابو لیلہ تھے، تو حضور نے صحابہ کرام کو سامنے سے اشارہ فرمایا ہٹو یہاں سے. سارے صحابہ ہٹ گئے. انگلی مبارک کا اشارہ کر کے فرمایا انت ابو لیلہ. سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا انت ابو لیلہ، مجھے بتاؤ تم ہی ابو لیلہ ہو؟ فرمایا جی حضور میں ہی ابو لیلہ ہوں. فرمایا طبع کا خط تمہارے پاس ہے؟ حضور نے ابو لیلہ سے فرمایا مجھے بتاؤ طبع کا خط تمہارے پاس ہے؟
عرض کرتے ہیں جی سونے میرے پاس ہے. فرمایا تو لاؤ یہاں ابو بکر صدیق کو دو, یہ خط پڑھ کر یہ سب کو سنائیں گے. ابو بکر صدیق کی خدمت میں خط پیش کیا گیا تو انہوں نے سارا خط پڑھ کر سنایا. اب وہاں سے چلنے کی تیاری ہو گئی تو ابو لیلا آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کرتے ہیں سونے ہم چلیں گے یہاں سے, بعد میں پہلے اپنا کلمہ پڑھا کر مجھے غلاموں کی صف میں شامل فرما لیجیے. حضور نے ابو لیلا کو کلمہ پڑھایا. اب وہاں سے چل پڑے آقا علیہ السلام, مدینہ منورہ پہنچے. طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہوئیں. حضور کے استقبال کے لیے مدینہ کے لوگ گھروں سے باہر نکل کر آ گئے. اب ہر کسی کی خواہش تھی کہ حضور آقا علیہ السلام ہمارے گھر کے مہمان بنے. توجہ ہے, ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر کو شرف بخشے, ہر کسی کی خواہش تھی. تو حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ صحابہ کرام اس کا فیصلہ تم یا میں نہیں کریں گے, اس کا فیصلہ میری اونٹنی کرے گی, کیونکہ اللہ نے میری اونٹنی کو بتا دیا ہے یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے جا کر بیٹھے گی میں اسی گھر میں قیام کروں گا. اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا. منظر ذہن میں لائیے, اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا. پیچھے پیچھے صحابہ کرام موجود ہیں, آگے آگے آقا علیہ السلام کی اونٹنی چل رہی ہے. میرے بھائیوں, اونٹنی چلتی چلتی پہنچ گئی ابو ایوب انصاری کے گھر. ابو ایوب انصاری کے گھر, اور ان کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. اور جب ابو ایوب انصاری سے ان کا شجرہ پوچھا گیا تو ابو ایوب انصاری یہ وہ گھر کے مالک ہیں جس گھر کے مالک وہی رئیس العلماء تھے, وہی رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے ابو ایوب انصاری, جس کو طبہ اول عمیری نے وہ ڈبل سٹوری 2 منزلہ مکان بنا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی محبوب تشریف لائیں ان کو اس گھر میں ٹھہروانا. یہ ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی نسل میں سے تھے. تو میرے بھائیوں, حقیقت میں وہ گھر ابو ایوب انصاری کا بھی نہیں تھا, بلکہ وہ تو اس گھر کی نگرانی کر رہے تھے. تب میرے محبوب نے فرمایا صحابہ کرام دیکھتے ہو کہ جو ہستی تمہارے درمیان موجود ہے جس کا نام آسمانوں پر احمد ہے زمین پر محمد ہے, تو میں کیوں نہ کہوں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو ہر مسلمان کی خواہش کیوں نہ ہو کہ کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا. اور سونیا ذرہ ہوتا میں تیری راہوں کا, ذرہ ہوتا میں تیری راہوں کا, اور تیرے قدموں کو چومتا ہوتا, اور لڑتا پھرتا میں تیرے آدھا سے, آدھا کہتے ہیں دشمن کو, لڑتا پھرتا میں تیرے آدھا سے تیری خاطر میں مر گیا ہوتا. اور ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں, ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں, سونیا تیری دہلیز پہ پڑا ہوتا. آخر میں میری خواہش ہے کہ میں یہ بھی آپ کو سناتا چلوں کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے, نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے, لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں, توجہ ہے, اگر ذوق اجازت دے تو آگے سنا دیتا ہوں. میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں, تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے.
اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو. توجہ. وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے. اور خیال آتا ہے جب بھی گرمی روزے محشر کا غم اسیاں پر بھی دریائے کوثر رقص کرتا ہے. اور آخر میں زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے. زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. میرے بھائیوں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے کریم ہمیں ایسی کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے خدا بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے آپ سارے. ابھی ایک دو نعت خواں حضرات ہیں، وہ اپنی حاضری پیش کریں گے، اس کے بعد دعا انشاءاللہ. حضرات گرامی